أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہود، اور یہ چلے گا تقریباً اگلے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، آیت نمبر 123 تک. کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 83 آیتیں. 83 آیتیں ہیں. یہ 83 آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کا ذکر ہے اور ان کی طرف سے ناشکری وغیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں ایک آبادی تھی اوس اور خزرج کی، جو وہاں کے اصل رہنے والے لوگ تھے. مشرکین تھے اور کافی مسلمان ہو گئے تھے ان میں زیادہ تر. اور 3 قبائل آباد تھے یہود کے: بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے آباد تھے یہود کے. انہوں نے اچھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ان کے علماء نے پہچانا، ساری علامات انہوں نے جان لی. بس وہ مخالفت پر اتر آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. تو اس میں اہم اقدامات جتنے بھی کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں ایک اہم اقدام آپ کا یہ تھا کہ آپ نے تمام جتنے بھی مدینہ منورہ کے اندر قبائل تھے، آس پاس کے لوگ تھے، مدینہ منورہ کے باشندے تھے، مختلف ذہن کے لوگ تھے، ان کو ایک کر کے ایک معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے نام سے. یہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے. اور کہتے ہیں دنیا میں اس سے پہلے کسی معاہدے کو تحریری طور پر لکھنے کا رواج نہیں ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر کے باقاعدہ جو شرائط طے ہوئی ان کو تحریری طور پر لکھا. اول دستور فی الاسلام، یہ سب سے پہلا معاہدہ ہے جو تحریری طور پر لکھا گیا. بڑا زبردست معاہدہ تھا. وہ تینوں کو ملایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زبردست ایک تو انصاف کو سامنے رکھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی بڑا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سیاسی ایک اسلامی حکمران کی سوچ ہونی چاہیے. کیا سوچ تھی آپ کی؟ ایک تو نبی اتنے مخلص ہوتے کہ کبھی جتنے بھی معاہدات آپ نے کیے ہیں قبائل عرب کے ساتھ، یہود کے ساتھ، کبھی وعدہ توڑنے میں آپ نے پیش نہیں کی کہ آپ نے وعدہ پہلے توڑا ہو، بلکہ وعدہ توڑا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل میں اپنا دفاع کے لیے سوچا. تو یہ معاہدہ جو کیا تو اس کو باقاعدہ لکھا. اور اس میں آپ نے کیا کیا؟ جو مدینہ منورہ کے مسلمان تھے، چاہے اوس کے تھے چاہے خزرج کے تھے، ان کو الگ قوم شمار کیا گیا. اسی طریقے سے جو اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو الگ قوم شمار کیا گیا. یہود کو ایک الگ قوم شمار کیا گیا. اور جو مہاجرین آئے تھے باہر سے ان کو ایک الگ مستقل قوم شمار کیا گیا.
اس میں اتنی بڑی باریکی ہے کہ بڑی گہری اس میں دیکھیں، اس پہ بڑا عجیب سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا گہرا سوچا. مسلمانوں کو ایک قوم الگ نہیں کیا تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو ہمارے خلاف پوری سازش ہو رہی ہے. انصار مہاجرین کے مسلمانوں کو اور مہاجرین کو ادھر لے کر کے ان کو ایک کر دیا، انصار اور ان کو ایک قوم شمار کیا، باقیوں کو الگ الگ. پھر ان کو نہیں، یہود کو الگ قوم، ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا. تو یہ آپ نے معاہدہ کیا. اب معاہدہ کرنے کے بعد یہود نے آہستہ آہستہ جو ہے مخالفتیں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو جب دیکھا مخالفتیں شروع کر دی، کیونکہ بڑے بڑے علماء ان میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے یہاں سے خطاب کیا ہے یہود کو، اور مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں ان کے بڑوں پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ان انعامات کا اللہ نے ذکر کیا. دنیا میں کسی زمانے میں ایسے دور بھی گزرے کہ یہ یہود یعنی سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، سب سے زیادہ دین کے قریب لوگ تھے. انبیاء کو ماننے والے، سب سے زیادہ انبیاء کرام ان کی طرف بھیجے گئے، سب سے زیادہ آسمانی کتابیں ان کی طرف آئی. یہ سب کچھ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے بڑوں کو پر یہ انعام ہوا تھا، تمہارے بڑوں نے یہ کیا تھا. یہ ایک لمبا سلسلہ چلے گا، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھیں یہ یہود کتابوں کے باوجود، انبیاء آنے کے باوجود، سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود جب سیدھے راستے سے بھٹک گئے، دیکھو ان کا انجام کیا بنا. اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے کہ کہیں تم ایسا نہ کر لو، ان نعمتوں کی ناشکری انہوں نے جس انداز میں کی کہیں تم ایسا نہ کرو. یہ مسلمانوں، اس لیے سورہ بقرہ کا اصل موضوع ہے یہود کی اصلاح. سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. یہ دیکھیں دادا بھی نبی ہے، بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، پڑپوتا بھی ہے. یہ دیکھیں کتنا ابھی سے سلسلہ شروع ہو گیا. یعقوب، تو یعقوب یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے یعقوب علیہ السلام سے. ان کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل ان کو اسرائیل کہتے تھے. اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اپنے ملک کا نام رکھا ہے اسرائیل، ملک کا نام بھی اسرائیل رکھا ہے، اپنی نسبت اسی طرف کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. وہ 12 بیٹوں سے آگے جا کر کے 12 قبیلے بن گئے، بڑے بڑے قبائل. یہ پوری یہود کی نسل یہاں سے چلی. پھر یہ تو ابھی یہ نہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت کم ہے، کسی زمانے میں بہت بڑی تعداد ہوتی تھی ان کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام. اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت. یہ معنی بھی کیا ہے، یا نعمتی، میری نعمتیں. نعمت کا لفظ مصدر ہے، مصدر کے اندر دونوں ترجمے ہوتے ہیں. میری جمع کا معنی بھی ہوتا ہے، مفرد کا بھی ہوتا ہے. یاد کرو میری نعمت، یاد کرو میری نعمتیں. التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے وعدے کو.
جو میں نے تم سے وعدہ لیا تم اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. آپ نکالے سورہ مائدہ، آیت نمبر ہے 36 ہے غالباً، پارہ 6. بارہ آیت نمبر 12، آیت نمبر 12، 7واں رکوع شروع ہوتا ہے نا چھٹے پارے کا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 نگران، اس لیے کہ 12 قبیلے بن گئے تھے نا، 12 نگران. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم قائم کرو گے نماز. وآتیتم الزکاۃ، اور تم دو گے زکات. وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر. وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے یا ان کی تعظیم کرو گے، دونوں معنی. وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے. اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو دے رہے، مطلب اللہ کے بندوں پر تم خرچ کرو گے. یہ جو مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، مسلمان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی، میں اس کا بدلہ خود دوں گا میں. یہ قرض حسن ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو میں کیا کروں گا؟ کتنے وعدے ہو گئے؟ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی تعظیم مدد کرو گے، قرض حسن دو گے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور ضرور میں مٹاؤں گا تمہارے گناہوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور میں داخل کروں گا تمہیں جنات میں، جن کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جس نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا اس کے بعد کفر کا، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو دیکھیں اللہ نے وعدہ کس چیز کا لیا تھا؟ وعدے لیے یہ کام تم کرو گے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. یہ ہے نا، یہ وعدے لیے تھے. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدوں کو، جتنے بھی وعدے ہیں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھی سے ڈرو. اصل میں ہے فَارْهَبُونِی، یا کو گرا دیا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ. بما انزلت مصدقا لما معکم، اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا مت بنو. جو چیز میں نے اتاری ہے، جو کتاب میں نے اتاری ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ. اور وہ کتاب در حقیقت تمہاری آسمانی کتابوں کی مصدق ہے. دیکھیے قرآن نے ہمیں بتایا، ہمیں نہیں معلوم تھا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر اتاری، ان پر بھی ایمان لاؤ.
قرآن نے بتایا ہمیں، جس طریقے سے تم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہو اسی طریقے سے باقی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو، یہ قرآن نے ہمیں بتایا نا، اس لیے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم مصدق ہے پچھلی آسمانی کتابوں کے لیے، تو پچھلی آسمانی کتابیں بنی مصدق، ان کی تصدیق ہوئی۔ کس نے تصدیق کی؟ قرآن کریم نے، قرآن کریم مصدق ہے۔ تو اگر انہوں نے مصدق کا انکار کر دیا تو مصدق کا انکار خود بخود ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ان اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے، اپنی کتابوں کو بھی صحیح طریقے سے مانتے نا، تو ان کو مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ماننا پڑتا۔ تورات کو اگر یہود صحیح طریقے سے مانتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے، اس لیے کہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے، ان کو بتا ساری علامات معلوم تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ تورات کے ذریعے سے نا سب، لیکن بس صرف ضد میں آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا حقیقت میں، اس لیے کہ تورات نے ان کو پابند بنایا تھا کہ نبی آخر الزمان کو تم مانو گے۔ یہ تو ابھی تفصیل نہیں ہے، تو بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بھائی ہجرت کرو، کہاں؟ مدینہ منورہ، کھجوروں والی زمین میں جاؤ، نبی آخر الزمان وہاں آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ میں نہیں ملتی۔ لوگوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے، لیکن جب وقت آ گیا تو خود جو ہے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ قبائل عرب کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی، ان کو مار پڑتی تھی، کہنے لگے صبر کرو، نبی آخر الزمان آنے والا ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہیں سبق سکھائیں گے۔ لیکن نبی آخر الزمان آ گئے، قبائل عرب نے مان لیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، مصدقاً مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر مت بنو۔ کیا مطلب سب سے پہلے؟ تم جانتے ہو، باقی لوگوں کو نہیں معلوم، تمہیں قرآن کریم کے بارے میں اچھی طریقے سے معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے، تو معلوم ہونے کے باوجود تم انکار کرتے ہو، تو سب سے پہلے منکر تو تم ہو۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بنو اول کافر بہ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت، دنیا کا مفاد، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی۔ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اپنی آسمانی کتابوں کو کمانے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ دیکھیں ایک مسئلہ اٹھتا ہے یہاں پر، دو اس کو سمجھ لیں پہلے۔ ایک ہے تعلیم قرآن، اور ایک ہے قراءت قرآن، تلاوت۔ اجرت لینا جائز ہے قرآن کریم پر یا نہیں، ایک مسئلہ ہے۔ ایک تعلیم قرآن ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک یا پورا ٹائم دے کر کے بیٹھ کے پڑھاتا ہے اور اس پر ان کو اجرت ملتی ہے، تو یہ در حقیقت یہ اجرت تعلیم قرآن کی نہیں ہے، یہ اجرت در حقیقت کس چیز کی ہے؟ ہاں، جو ٹائم دے رہا ہے اس کی ہے۔ تو علماء نے تو شروع زمانے میں اسلام میں بھی یہ چیزیں منع تھی۔ شروع میں جب اسلامی دور تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس کا دور، بعد کے ادوار میں یہ باقاعدہ بیت المال سے اسلام کے معلمین کو وظیفے ملتے تھے، جہاں کہیں وہ پڑھاتے تھے ان کو باقاعدہ وظیفے ملتے تھے کہ مسلمانوں کو تعلیم دو۔ تو جس طریقے سے باقی سرکاری ملازمین تھے ان کو تنخواہیں ملتی تھی بیت المال سے، اسی طریقے سے ان اسلام کے معلمین کو تنخواہیں کہاں سے ملتی تھی؟ بیت المال سے۔ لیکن جیسے جیسے اسلامی دور ختم ہوتا گیا اور
مسلمان اس طریقے سے تتر بتر ہو گئے، تو پھر علماء نے، وقت کے علماء نے بیٹھ کر کے اور کہا کہ بھائی جو آدمی بیٹھ کر کے مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، تو ان لوگوں کے علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، علماء رکھیں، مدرسین رکھے اور ان کے خرچے کا بندوبست بھی کرے۔ یہ علماء نے پھر فتویٰ دیا تعلیم قرآن پر، لیکن یہ فتویٰ جس انداز میں دیا گیا تھا کہ بھائی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کے تاکہ وہ یکسو رہے اور یکسوئی کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کو دین کی تعلیم صحیح طریقے سے دے سکے وہ، اس لیے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بندوبست کرے اس کا۔ لیکن وہ اور پھر زمانہ بگڑتا گیا، اب کیا ہو گیا، اب تو ایک ذہن یہ بن گیا کہ وہ کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہلے نمبر پر کمزوری ہے، علماء کی دوسرے نمبر پہ اس بارے میں۔ اب وہ جب جاتا ہے کہ پڑھانے کے لیے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ کتنی ملے گی، تنخواہ کتنی دو گے، پیسے کم ہوتے وہ کہتے میں نہیں کر سکتا۔ اب ہو سکتے اس میں بعض انسانوں کی مجبوریاں بھی ہو، دیکھیے ہر انسان کی ضرورت، اگر ہم نہ کمائے تو وہ کیا کریں گے؟ اب ہر آدمی مفت پڑھانے والا نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ تو تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو تو علماء نے فتویٰ دے دیے جائز ہے، اور یہ در حقیقت تعلیم قرآن کا وہ نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت جو وقت لگا رہا ہے اس وقت وہ ہے۔ اس لیے ہمارے جو متقی پرہیزگار علماء ہیں اب بھی یہ ٹیوشن وغیرہ کا سلسلہ ہے نا، اس کو ناپسند کرتے ہیں، گھروں پہ جا کر ٹیوشن پڑھا، اس لیے کہ اس کا ایک کاروباری ذہن بن جاتا ہے، دروازہ کٹکھٹا، پھر گھر والوں کا ان کے ساتھ سلوک بھی سنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک اسکول کالج پڑھانے، انگریزی پڑھانے کے لیے ٹیوشن پڑھانے والا تھا، اس کے ساتھ الگ سلوک ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والے کے ساتھ الگ ہوتا ہے، اور پھر عام طور پر گھروں پہ پڑھانے والے وہ لوگ ہیں، یہ میں صرف تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی کی وہ کر رہا ہوں، لیکن عام طور پر صحیح پڑھے ہوئے لکھے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے کہ کبھی نیک متقی پرہیزگار آدمی کبھی گھروں پہ نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ آپ اس کو کہہ دیں وہ کبھی نہیں جائے گا، آپ کہیں 10 لاکھ روپے دینا وہ پھر بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو کام دین کے مزاج کے خلاف وہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ تو تعلیم قرآن پر اجرت لینا سنجیدہ طریقے سے، یہ اصولاً مطالبہ آدمی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جائیں، یہ علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کو دیکھ کے ان کی ضرورت پوری کرے، مناسب جو بھی ہو، لیکن اپنی طرف سے مطالبات رکھنا یہ دین کے وقار کے خلاف ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ٹیوشن وغیرہ کا سلسلہ ہے تو بالکل دین کے وقار کے خلاف ہے۔ انہوں نے دیکھیں ایک آدمی صبح سے لے کر 24 گھنٹے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے اور اس کا تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو کریں، سمجھ رہے؟ اور ایک تلاوت قرآن، قراءت قرآن، یہ دوسرا عنوان ہو گیا کہ کہیں قرآن بیٹھ کے پڑھ لیا، تراویح پڑھا دی، یا مثال کے طور پر ختم قرآن کر لیا، کہیں قرآن پڑھ لیا، اس پہ تو اجرت لینا بالکل جائز نہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اس پہ تو بالکل علماء نے پابندی لگائی کہ اس پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ قرآن خوانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس پہ جاتے ہیں، باقاعدہ پیسے طے ہوتے ہیں، باقاعدہ پیسے لیتے ہیں۔ تراویح پر تو کسی زمانے میں اب تو حافظ اتنے بڑھ گئے کہ اب جگہ نہیں ملتی بیچاروں کو، ورنہ کسی زمانے میں تو کیا ہوتا تھا، وہ حافظ جب جاتے تھے اس کے بڑے وہ ہوتے تھے شرائط، وہ اتنے پیسے دو گے تو میں پڑھاؤں گا، نہیں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ بہرحال یہ بھی ایک کمزوری ہے۔ ہاں البتہ علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر ایک اچھے حافظ کا بندوبست کسی نے کیا ہے اپنے علاقے میں پڑھانے کے لیے، تراویح کے لیے، اس کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، وہ آیا اپنی تراویح پابندی کے ساتھ پڑھائی، اپنے کام سے کام رکھا، اور وہ مسجد والے ہیں یا علاقے والے وہ کہتے بھائی انہوں نے ہمیں تراویح پڑھائی چاہو ہدیے کے طور پر کوئی چیز ہم دیتے ہیں، اس کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، لوگ اپنے طور پر کچھ ہدیے میں دیتے ہیں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے مطالبات رکھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ میں نے وہ مسئلہ بتایا جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے علماء کا فتویٰ ہے۔ اور اتنی بات ایک ضرور رکھے ذہن میں، آپ لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، میں آپ کو جتنی بھی مثال کے طور پر میری کوشش یہ ہے کہ یہاں کے ساتھیوں کو تربیت دو تاکہ یہ دن میں اپنا کاروبار صبح شام اپنا پڑھائے، لیکن بڑے تجربات کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دین
علماء کے بغیر، ان علماء کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. جب تک یہ 24 گھنٹے وقف کرنے والے علماء نہ ہونا تو دین کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی. یہ تو میں نتیجے پہ پہنچا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے علاقوں میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، آپ کے علاقوں میں کہیں ایسے ہیں تو آپ یہ کام کریں اور بہتر سے بہتر لوگ رکھیں تاکہ آپ کے بچوں کو اچھی سی اچھی تعلیم دے. اپنی مسجدوں میں ایسے امام رکھ کے. ہمارے ہاں آج کل دیکھو یہ بہت بڑی کمزوری آ گئی. کیا شرائط لگاتے ہیں؟ ہم میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا 1.5 سال تک میں جاتا رہا. الحمدللہ میں جب جمعہ پڑھاتا ہوں میں شرط رکھ دیتا ہوں کہ بھائی میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا. یہ میرا اصول ہے، تبلیغ پر میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا ہوں. ایسے ہم میں گئے 1.5 سال تک میں نے جمعہ پڑھایا وہاں. پھر وہ جس امام کو انہوں نے رکھا تھا جن سے وہ مطمئن نہیں تھے، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جمعہ میں پڑھا رہا ہوں 18 سال سے، آپ ان کو رکھیں، آپ کے جمعے کا مسئلہ حل ہو گیا. ہفتہ وار درس کہنے لگے، درس کا مسئلہ. میں نے کہا چلو ہفتہ وار درس کے لیے میں آؤں گا، درس کے لیے. لیکن وہ بڑا حالات بگڑتے انہوں نے امام کو نکال دیا. میں نے کہا مت نکالو، مت نہیں نکالا. میں نے کہا بھائی اب اپنے مزاج کا آدمی رکھو جو آپ کی مزاج کے مطابق ہو، اصول رکھ لو. جب وہ آ جائے مسجد سنبھال لے، پھر میں چلا جاؤں گا، ختم، پھر میں نہیں پڑھاؤں گا. شرائط کیا لگائی؟ میٹرک پاس ہو، قاری ہو، مفتی ہو، عالم ہو. یہ ساری پتہ نہیں کیا کیا شرطیں. وہ جو عوام کے ایک سوچ ہوتی ہے نا، یہ جو ہماری سوچ ہے کہ انگریزی آنا چاہیے، یہ عالم کے لیے شرط مت رکھو. عالم کے لیے سب سے پہلی شرط یہ رکھو کہ وہ باعمل اور باکردار تقوادار ہو. بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی سیکھی، بیچارے گئے کاروبار کی طرف چلے گئے. یہ انگریزی کے ساتھ جو ہے نا دنیا ٹچ ہے، اور جب دنیا آئے گی تو اس کی سوچ وہ بن جاتی ہے، وہ فوراً دنیا کی طرف چلے جاتے کہ کماؤ، دفتر میں کام کرو، فلاں جگہ. بڑے بڑے علماء ان کے انداز بدل جاتے جب انگریزی سیکھ. میں نہیں کہتا ہوں انگریزی نہیں سیکھنا چاہیے، نظریاتی پختگی کے بعد خوب سیکھنا چاہیے دین کی خدمت کے لیے. لیکن بہت اکثر ایسا ہوا کہ وہ سیکھ لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے کپڑے یا کالر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پینچے نیچے لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بال بھی ذرا اچھے انداز میں بنانے شروع کر دیتے ہیں، اور ٹوپی بھی بدل جاتی ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے بالکل وہی مزاج وہی سوچ لے کے وہ روانہ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ آہستہ آہستہ دفتروں میں کام کرنا شروع کر دیتے جہاں اچھی تنخواہ ملتی ہے. ذہن وہی بن جاتا ہے نا، ایک ماحول ہے. تو اپنے امام کے سب سے بڑی شرط ہے قرآن اچھا پڑھے، اور قرآن اچھا پڑھنے کے ساتھ ساتھ تقوادار ہو. سب سے بڑی بنیاد اس دور میں تقوی ہے، یہ بنیاد ہے. تو بہرحال ایک ہے تعلیم قرآن، اس پر اجرت لینا جائز ہے. ایک ہے قراءت قرآن، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. اگر اپنی طرف سے تراویح پر وغیرہ پر دے دیے، یہ جو مروجہ قرآن خوانیوں میں، یہ تو بالکل دین کے مزاج کے خلاف ہے. اس میں تو بالکل نہ دینا چاہیے نہ لینا چاہیے، بلکہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. اس لیے کہ ٹھیک ہے اگر لوگ جمع ہو گئے، قرآن پڑھ لیا، کھانا وغیرہ کا انتظام کر لیا، کھا کے چلے گئے، لیکن یہ جو مروجہ انداز ہے نا، یہ بہت غلط ہے. اور تراویح پر اگر آپ نے کسی اچھے حافظ کا انتظام کیا ہے، وہ آتے ہیں، آپ ان کے کرائے کا انتظام کرتے ہیں یا ان کی گاڑی کا انتظام کرتے ہیں لے جانے لانے کا، ختم کرنے کے بعد آپ نے کوئی ہدیہ اس کو دے دیا اپنی طرف سے، ان کی طرف سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، مطالبے کی صورت میں بھی اگر آپ دیتے ہیں وہ تو ہدیہ ہے نا، لیکن مطالبہ اس کی طرف سے ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدو، بِآیَاتِی، میری آیتیں، ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑی سی قیمت کے ساتھ. دنیا کے مفادات کے لیے اللہ کے دین کو مت استعمال کرو، اللہ کی کتاب کو مت استعمال کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھی سے ڈرو. فَاتَّقُونِی تھا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ، خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو. اصل میں یوں ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حق کو چھپاؤ، تم جانتے ہو. یہ یہود میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اب ان کی خرابیوں کا ذکر ہے.
اس رکوع میں اجمال ہے، آگے پھر تفصیل شروع ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ حق اور باطل کو ملا کر کے پیش کرتے تھے۔ مسئلہ بتاتے تھے نا، مسئلہ جب بتاتے تھے تو غلط انداز میں مسائل بیان کرتے تھے۔ امیر آدمی کو الگ طریقے سے مسئلہ بتاتے تھے، غریب کو الگ بتاتے تھے۔ یا مثال کے طور پر ماحول مناسبت کو دیکھ کے اس قسم کے کام کرتے تھے۔ جیسے ہوتے ہیں نا جن بعض لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ داڑھی رکھ لیتے۔ اب ہمارے عوام میں تو یہ رواج ہے کہ داڑھی رکھ لی تو یہ کون ہے؟ مولانا عبدالستار ایدی یا مولانا فلاں۔ داڑھی رکھنے سے آدمی، بھائی داڑھی تو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، یہ تو واجب ہے، یہ تو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ عالم الگ چیز ہے، اب وہ مولانا کہنا شروع کر دیا اس کو۔ تو اس طریقے سے اس قسم کے لوگ آنے شروع ہو گئے، اب جو ہے وہ فتوے دینے شروع کر دیے، حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا، اور حق کو چھپاتے تھے کئی جگہوں میں۔ یہ ان کی خرابی تھی، مطلب موقع مناسبت کے اعتبار سے کوئی بات ہوتی تھی تو وہ اس سے چشم پوشی کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے مطلب خلط ملط مت کرو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے حق ختم ہونے کے یہی دو طریقے ہیں۔ حق جب ختم ہوتا ہے معاشرے سے، زندگی سے، اس کے یہی دو طریقے ہیں، یا تو حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دو، پتہ نہیں لگتا پھر کہ بھائی حق کیا ہے باطل کیا ہے اس میں، اور یا حق کو بیان ہی مت کرو موقع مناسبت کے اعتبار سے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں نکاح وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے حالوں میں، یقین جانے وہاں کتنی مثال کے طور پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ اب بعض حضرات جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ گانوں میں بیٹھ کر کے، ان تصویروں میں بیٹھ کے نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، کہتے میری فیس دے دو مجھے بس۔ یہ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور اس میں برابر یہ نہ سمجھے کہ یہ علماء کی کمزوری ہے، یہ ہم برابر کے شریک ہیں۔ ادھر اگر کوئی عالم آتا ہے، اس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اگر یہ مولوی پڑھانے والے نہیں نہ پڑھائیں، 10 پڑھانے والے اور مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم بھی شریک ہیں، علماء بھی شریک ہے اور عوام بھی شریک ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی اپنا کام چلاؤ، اور ایسے مولوی ڈھونڈو جو ہمیں ہمارے مزاج کے مطابق کام کر کے دے۔ غلطی دونوں کی ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بنی اسرائیل کی خرابیاں ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکات، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ جھکو جھکنے والوں کے ساتھ کا مطلب یہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو، یا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ مطلب رکوع کو صحیح طریقے سے بجا لاؤ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ مطلب بھی لکھا ہے، مطلب جماعت کی نماز کا اہتمام کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ یہ کیا کرتے تھے یہودی؟ یہ مثال کے طور پر ایسا کرتے تھے کہ اپنے عوام کو کہتے تھے یار یہ آدمی تو سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم مان لو۔ کبھی کبھی عوام کو کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے تم کیوں نہیں مانتے جب سچے ہیں؟ تو وہ کہتے اصل میں ہمارے مفادات ہیں، اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل اور سمجھ نہیں رکھتے؟ یہود کی خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن نے بتائی وہ دو ہے، اور یہی دو فتنے ہوتے ہیں دنیا میں، ایک ہے حب جاہ، ایک ہے حب مال، شہرت، عہدے کی محبت،
کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، میں کوئی بڑا بن جاؤں، ایک یہ سوچ، اور ایک مال کی محبت. مال کی محبت کے لیے پھر حرام اور حلال کی تمیز نہیں کہ یہ حرام ہے حلال ہے، بس پیسہ زیادہ آنا چاہیے. یہ دو کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا. حب مال، یہ فتنے کی جڑ جو ہے، یہ دو وہ ہے، دو چیزیں دنیا میں فساد کی جڑ ہے نا، حب جاہ اور حب مال. اللہ نے اس کا توڑ بتایا، علاج، کہ اس کا علاج ہم تمہیں بتاتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر. دیکھیں آدمی پیسہ اس لیے کماتا ہے، دنیا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اپنی خواہشات، زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات پوری کروں، زیادہ کھاؤں، زیادہ پیوں، زیادہ اپنے کاروبار کو پھیلاؤں، اور اس طریقے سے زیادہ پیسے ہوں میرے پاس. ایک سوچ ہوتی ہے نا، ایک جذب. آدمی کو جب یہ چسکا لگ جاتا ہے، پھر حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ یہ بتایا، صبر کرو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو محدود کرو. جو تمہاری ضروریات ہے، اپنی ضروریات کو محدود کرو. دنیا جتنی دنیا ہے ضرورت کی جگہ، اور ضروری چیز جتنی ضرورت کے مطابق ہو، آدمی اتنا پرسکون رہتا ہے. اب مثال کے طور پر میری ضرورت 2 چپلوں سے پوری ہو جاتی ہے، ایک نہ ہو دوسرا احتیاطاً رکھ دو. اب میں 10 رکھوں گا، کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ ایک شہوت ہے نا، خواہش ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز آپ لے لو، یہ آدمی کی خواہش کی انتہا پھر نہیں ہے. تو ان خواہشات کو توڑنے کے لیے قرآن نے علاج بتایا، صبر کرو. صبر کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو باندھنا، اپنے نفس کو روکنا، کنٹرول کرنا. تو میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، بس ختم. اصل میں دنیا، حب مال، دنیا کی محبت کا جو ذکر قرآن کریم نے کہ زیادہ کمائیں آپ. اگر اللہ آپ کو دے دے، آپ نے ایک جائز کاروبار شروع کیا ہے، حدود کے اندر رہ کے کیا ہے، اور جتنا آپ کی طاقت میں ہے اتنا کاروبار کو پھیلا رہے آپ، تو کوئی منع نہیں. لیکن ہمیشہ جو ہے وہ حب مال کا مطلب یہ کہ انسان اتنا کاروبار چلائے کہ طاقت سے باہر ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں حلال حرام کی تمیز نہ کرے، بس کاروبار بڑھنا چاہیے. جب آدمی کاروبار میں حلال اور حرام کو نہ دیکھے اور جائز تقاضوں کو سامنے نہ دیکھے، اس کا مطلب یہ دنیا کی محبت آ گئی ہے. تو آدمی جائز اور اس کو دیکھتا ہے، لیکن جائز ناجائز کا مطلب آپ سمجھیں. یہ بھی میں مسئلہ بتا دوں. دین کے مزاج، ایک آج کل پاکستان کا نظام ہے، یہاں پر آدمی جب جائز کام کرتا ہے، ناجائز ٹیکس بھی لگ جاتے ہیں آدمی پر، اداروں کی طرف سے کئی پابندیاں سامنے آ جاتی ہیں. آدمی بلڈنگ بناتا ہے تو وہ کہتے بھائی اتنی رشوت ہمیں دے دو، ہم نقشہ پاس کریں گے. اس قسم اب بیچارے کا کاروبار جائز ہے، اس لیے بلڈر اکثر جو ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر بہت سارے گڑبڑ ہوتے ہیں. یہ ملے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نقشے پاس کراتے، یہ علاقے کے اصول کو نہیں دیکھتے. پھر اب ہمارے سامنے دیکھو نا، اتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی، قانوناً منع ہے لیکن مل کر کے یہ کام کر لیتے ہوں. تو یہ اس میں اب اگر ناجائز طریقے سے قانون آپ کو، مثال کے طور پر ناجائز پابندی آپ کے اوپر قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کام کرتے ہیں، لیکن ناجائز پابندی آپ پر لگتی ہے، اور اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ رشوت دے دو نہیں تو آپ کا کام آگے نہیں چلے گا. تو اس میں تو اس کے بغیر آپ کا جائز حلال کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ نے بڑے منصوبے سوچ کے ساتھ جائز کاروبار شروع کیا، لیکن نظام نے آپ پر پابندی لگا دی، تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے، مجبور ہے. لیکن آپ کے اختیار میں ہو، طاقت میں ہو، اور اس کے باوجود بھی آپ ناجائز طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ پھر حرام ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ حب مال کو توڑنے کے لیے صبر کرو، اپنے اندر صبر. قناعت تو ایک الگ قسم ہے. صبر کا مطلب یہ ہے نا، ہاں قناعت، ہاں قناعت اس میں آ گئی. والصلاۃ،
حب جا کو توڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز کو حقیقت میں اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو بہت بڑے پیغامات ہیں اس کے اندر. یہ سب سے بڑی چیز انسان کی یہ ہوتی ہے نا، ناک اور تو ناک جب اللہ کے سامنے رکھ دی بس ختم، اب عزت والے اللہ ہے. لیکن سر سجدے میں ہو، دماغ کہیں اور ہو، تو یہ تو نماز قائم کرنی نہیں ہوئی نا. نماز کو قائم کرو اور نماز کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سامنے رکھو. نماز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک 5 وقت کی نماز، اپنے آپ کو لا بالکل اللہ کے سامنے. پھر دیکھیں کھانے پہ پابندی، بولنے پہ پابندی، ادھر ادھر دیکھنے پہ پابندی. انسان نے اپنے آپ کو پابند کر لیا. پھر اپنی عزت آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ میں تو ذلیل ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے. تو نماز کے اندر حقیقت قرآن نے کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی سے نماز روکتی ہے. تو اس میں حقیقت میں بہت بڑا پیغام ہے، لیکن نماز کو اگر صحیح طریقے سے ہم قائم کریں. ہمارے ہاں نماز بھی آج کل چونکہ ایک رسمی وہ بن گئی، ایک رسم پوری کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رسم بھی پوری کر لیتے ہیں. تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ دیکھو کیا ہے، کس چیز کا علاج، حب جا کا علاج اللہ تعالیٰ بتا رہے نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرو. اور حب مال کا علاج یہ ہے صبر اپنے اندر پیدا کرو. صبر میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مثال کے طور پر الفاظ کے اندر الجھ جائیں. اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو آہستہ آہستہ لے کے سوچ سمجھ کے لے کے آگے چلو. جو کام کرو اس کو پہلے اچھی طریقے سے سوچو کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ گاہک آ گیا اب یہ ہاتھ لگائے پتہ نہیں چھوٹ نہ جائے، پکڑو اس کو. اب نہ سوچا نہ وہ کیا. اور یا مثال کے طور پر پیسے قرض پہ قرض دے رہے. یہ ہوتا ہے نا آدمی کاروبار کو بڑھانے کے لیے پھر آگے پرواہ نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس سے ہوتا پھر کیا ہے، جتنا آدمی آگے پھیلتا ہے بغیر منصوبے کے بغیر سوچ کے معاملات جب کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں بس آدمی کی زندگی کا توازن خراب ہو جاتا ہے. معاملات جتنے کنٹرول میں ہو آدمی کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے. اس لیے یہ علاج بتایا. فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر. خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے عاجزی کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، گڑ گڑانے والے. جتنا خوف خدا دل میں زیادہ ہوگا، جتنا تقوی زیادہ ہوگا، جتنی خشوع زیادہ ہوگی، اتنا ہی نماز میں دل لگے گا. یہ تو اصول ہے. کبھی ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی نماز کتنی بھاری پڑتی ہے ہم پر. یعنی پتہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے پہ زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 6 منٹ 5 منٹ جتنا بھی ہے. 6 منٹ کر لو، چلو بہت لمبی نماز پڑھیں گے 6 منٹ اطمینان سکون کے ساتھ. اب 6 منٹ کیا چیز ہے؟ لیکن آدمی کی سوچ جب منتشر ہوتی ہے، اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ نماز 2 رکعت اس پہ اتنے بھاری گزرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی میری. ہوتا ہے نہیں؟ یہ انسان پر مختلف کیفیات آتی ہے. ایسے وقت میں کیا کرو؟ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک ظاہری کیفیت ہے ہماری. دیکھیں اندرونی کیفیت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ظاہری کیفیت، آپ زبردستی کھڑے رہو اور آپ اتنے ہی وقت میں جب آپ کا دل لگ رہا ہوتا ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اتنا ہی وقت آپ دوسرے وقت میں جب دن نہ لگے پھر بھی لگاؤ. دن نہیں لگتا لیکن اس کے باوجود آپ زبردستی کھڑے ہیں اور اتنا ہی وقت لگا رہے ہیں آپ. تو یہ خود بخود آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آپ کا دل جو ہے نا عادت بننی شروع ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات ہے نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھ لی، سنت نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا کرے، تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بڑے برکات ہوتے ہیں. لیکن بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھ کے جمگٹے لگے کے باتیں شروع کر دی. تھوڑی بیٹھ گئے ذرا تنہائی میں، اکیلے میں تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد بیٹھ جانے سے اس سے اتنی اچھی عادت بنتی ہے آدمی کی، بہت فائدہ ہوتا ہے.
تھوڑی دیر کے لیے نماز سے فارغ ہو گئے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، 3-4 منٹ بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ، 5 منٹ جب بیٹھ گئے، تھوڑا سا سوچا تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ، اور پھر اٹھ کے چلے گئے. بڑا عجیب اثر پڑتا ہے آدمی پر. یہ نماز جو باری گزرتی ہے نا، کبھی کبھی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز ہم پر بڑی باری گزرتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ خشوع خضوع نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کیفیت ہر کسی پہ آتی ہے، یہ نہیں کہ بعض پہ آتی ہے بعض پہ نہیں، یہ آتی ہے ہر ایک پر، لیکن اس کا طریقہ ہے جب آ جائے تو اس کا یہ طریقہ ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر. یہ خاشعین کون ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، یہ بتا رہے خاشعین کی تفسیر قرآن خود بتا رہے. الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں. کیا ترجمہ لکھا ہے؟ دیکھیں، ظن کا اصل معنی ہوتا ہے گمان. ظن کا اصل معنی کیا ہے؟ گمان. لیکن عربی زبان کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ازداد میں سے، ضد، ایک دوسرے کی ضد. ایک ہے یقین، ایک ہے گمان، دونوں ضد ہے نا. اب یہ دیکھیں کیا فرمایا، الذین یظنون، یہاں یظنون کو یقین کے معنی میں لیا. کیوں؟ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو ایسا آدمی یقین رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے. خاشعین وہ ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ عن قریب اللہ سے ملنے والے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے جانے. ان کا گمان تو نہیں ہے نا، ان کا تو یقین ہے. اس لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یقین. الذین یظنون، جو گمان اور یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں. جو الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس رکوع کے اندر اجمال تھا، بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا. یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں مختصر طور پر اجمال ہے. اب یہاں سے آگے تفصیل، مختلف واقعات، مختلف انعامات، مختلف قسم کے عذاب، یہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس کو انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے.